فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، تمام زمین و آسمان والے، یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ٹی وی پر رمضان المبارک کے دوران پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام رحمت رمضان۔ اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں گلبرگہ کے ممتاز عالم دین مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب۔ مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب سے ہم روزوں اور قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مولانا، آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ روزے کب فرض کیے گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ناظرین کو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کا اہتمام حتی المقدور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ روزوں کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ جی۔ مدینہ منورہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اکثر احکام مدینہ ہی میں نازل ہوئے۔ جی۔ ان میں ایک روزہ بھی ہے جو مدنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں، یعنی سن 2 ہجری میں روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ جی، تو اس سے پہلے بھی روزے ہوا کرتے تھے، پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے کیا؟ جی، روزے اس سے پہلے بھی تھے، ہر امت میں اور ہر نبی کی شریعت میں جی روزے رہے ہیں۔ جی۔ کیونکہ روزہ ایک ایسی پریکٹس ہے جی جس سے انسان کی اخلاقی، روحانی اور جسمانی جی ہر اعتبار سے صحت اور ترقی اس سے ہوتی ہے۔ جی نہ صرف انبیاء کے شریعتوں میں بلکہ دیگر اور ادیان میں بھی روزوں کا طریقہ رہا ہے۔ جی یہ اور بات ہے کہ طریقے کچھ الگ ہوں، لیکن اسلام میں روزے کا طریقہ ایک ہی رہا ہے ہمیشہ سے، جی اور سارے انبیاء کی شریعتوں میں جی یہ روزے کا رواج رہا ہے۔ جی۔ اور رمضان المبارک کی جو عظمت ہے وہ قرآن مجید میں کس طرح بیان کی گئی ہے؟ قرآن مجید میں روزوں کے حوالے سے دوسرے پارے میں جی ایک رکوع میں مستقل طور پر 5-6 آیتیں جی مذکور ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جی ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ جی، یعنی ماہ رمضان مبارک وہ روزہ ہے، وہ مہینہ ہے جی جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور آگے ارشاد فرمایا گیا کہ جس کسی کو بھی یہ مہینہ، جس کی زندگی میں بھی یہ مہینہ آئے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ جی تو اور پھر اس کے بعد روزے کا احکام بھی بتائے گئے ہیں۔ اگر تم کوئی مریض ہو، فمن لم یجد، جی، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، فمن کان منکم مریضا وعلی سفر، جی کوئی بیمار ہے یا سفر کی حالت میں، تو وہ دیگر ایام میں وہ روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ جی۔ اب تو روزے کی قضا روزے سے ہی ادا ہوگی یا پھر کچھ مسکینوں کو کھانا دینا یا کچھ اس طرح کی؟ کفارے کے اور بھی صورتیں ہیں۔ جی، کیا صورتیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے جی روزے کی قضا کے طور پہ، اگر بشرطے کہ آدمی
روزے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو صدقہ و خیرات کے ذریعے اس کی تلافی کر سکتا ہے. تو یہ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ روزے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ روزے کی فرضیت جو ہے تقوی اور پرہیزگاری، لعلکم تتقون فرمایا گیا. یہ صرف تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر اعتبار سے یعنی صحت مند رہے، اخلاقی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے. اس کا اشارہ احادیث میں آپ کو مل جائے گا. ایک حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا تصحوا، یعنی تم روزہ رکھو اور صحت پا جاؤ. اچھا یہ تقوی صرف دینی تقوی پرہیزگاری ہم سمجھتے ہیں، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں اس کی افادیت شامل ہے. روزے سے آدمی اوقات کے اعتبار سے ڈسپلن ہو جاتا ہے، گفتگو کے انداز میں ڈسپلن اس میں آ جاتا ہے، اور اس کے نشست و برخاست چلنے پھرنے، اور پھر اس کے مزاج میں کافی سدھار آتا ہے کہ اس کے اندر برداشت کی کیپیسٹی اس کے اندر آ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعتبار سے اس کی افادیت کے بہت پہلو بتائے ہیں حدیث شریف میں. آپ نے فرمایا شہر الصبر، ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے. یعنی آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو 30 روزے رکھنے کے بعد اس کے اندر برداشت کرنے کی ایک پریکٹس ہو جاتی ہے، ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اسے پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے اس سے، روزے سے. اس کے دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں اور دینی فائدے بھی. اور جتنے دینی فائدے ہیں اس سے کئی زیادہ دنیاوی فائدے، اور جتنے زیادہ دنیاوی فائدے ہیں اس سے کئی زیادہ اس کے دینی فائدے ہیں. تو اس کو عمل کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی افادیت بہت زیادہ ہے. تو رمضان کے علاوہ بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کی سنت رہی کہ آپ عام دنوں میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ اولیاء کرام بھی روزے کو اہمیت دیا کرتے تھے. جی ہاں، یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو جہاں آدمی کو صحیح طور پر فٹ رکھتی ہے، وہیں پر اللہ سے قربت اس سے نصیب ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جو شخص جتنا اللہ کو چاہنے والا ہو، جتنا زیادہ دین سے وابستہ ہو، وہ اس پر زیادہ عمل کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماہ رمضان المبارک کے علاوہ دیگر مہینوں میں، دیگر ایام میں بھی آپ نے روزے رکھا. جیسے ایام 20 مشہور ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، اور مسلمانوں میں، عام مسلمانوں میں بھی رائج ہے کہ اکثر بزرگ حضرات ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے. بعض بزرگ جو ہے پیر اور جمعرات اور جمعہ وغیرہ کا بھی روزہ رکھتے ہیں. یہ فرض نہیں ہے، لیکن کہ جب آدمی کو نیکی کرنے کی طرف، نیکی کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو اس کو نیکی کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی لذت سے آشنا ہو کے وہ اس پر بار بار عمل کرنا چاہتا ہے. اب جہاں تک رمضان المبارک کا مہینہ ہے وہ تو اللہ کی جانب سے فرض ہے. اگر جو نہیں رکھے گا تو وہ بلا عذر اگر ترک کر دے گا، وہ اللہ کے پاس اس کی پوچھ ہے. اور اگر کسی وجہ سے نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو بدل بھی بتایا گیا ہے. مولانا یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں روزے کے علاوہ، 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ بھی اور کون کون سی عبادات کی جا سکتی ہیں، کرنا چاہیے تاکہ تقوی حاصل ہو؟ دیکھیے، ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کے لیے فرض کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو اور بہتری، اس کی اور تزئین کے لیے مزید کچھ احکام دیے ہیں. اور وہ احکام کا تعلق عبادتوں سے بھی ہے اور عادتوں سے بھی ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ پر عمل کرتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک چونکہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھتے ہیں اور ایک قسم کی خاص ٹریننگ ہے. اگر اس ٹریننگ کے دوران بھی اگر جھوٹ بولنا جاری رہا، جھوٹ پر عمل کرنا جاری رہا، تو وہ ٹریننگ کی مقصدیت فوت ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے
کہ آپ روزوں میں جھوٹ نہیں بولنا اور دوسرے دنوں میں روزے جھوٹ بول سکتے، ایسا مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ روزوں میں بطور خاص چونکہ تمہاری تربیت کا مہینہ ہے، اس لیے اس طور پر اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت سے متعلق بھی کئی احکام دیے ہیں. جیسے جھوٹ بولنا ہے اور دوسروں کی غیبت کرنا ہے، خاص طور پہ یہ ماہ رمضان المبارک میں بچنے کا. اور جہاں تک عبادتوں کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل فرض فرمایا، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں. اب یہ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ تراویح اور تہجد، بعض لوگ تہجد مراد دیتے ہیں، لیکن زیادہ جمہور علماء فقہاء کرام کا یہ کہنا ہے، مسلم طور پر یہ کہنا ہے کہ قیام اللیل سے مراد یہاں پر تراویح ہے، نماز تراویح. تو اس کا رواج باضابطہ ہوا ہے. تراویح کا حکم سنت موقدہ ہے یا کہ آپ نے کہا کہ فرض ہے؟ فرض تو نہیں ہوگا، فرض نہیں ہے. یعنی عبادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹرا عبادتوں کا ذکر کیا ہے، یہ فرضیت نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک تاکید کی حد تک سنت اس کو کہا گیا، سنت موقدہ جیسا کہ آپ نے کہا. فقہاء کرام کا جب کسی بات پر اتفاق ہو جاتا ہے تو اس کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ پڑھا کرتے تھے. یہ اور بات ہے کہ آپ کے دور میں عہد رسالت میں باضابطہ ایسا تراویح نہیں ہوتی تھی، لیکن حضرت خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باضابطہ اس کا اہتمام کیا گیا اور پورے 20 رکعتوں کا اہتمام کیا گیا، اور وہی طریقہ آج تک بھی امت میں رائج ہے. تو اس کے علاوہ تلاوت قرآن بھی زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں کیا جانا چاہیے. اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں؟ جی ہاں، یہ تو قرآن کا مہینہ ہی ہے. اسی ماہ میں قرآن نازل ہوا ہے. اور رمضان المبارک کیا ہے، ایک دوسرے معنی میں ایک جشن نزول قرآن کا مہینہ آپ بول سکتے ہیں پورا. یہ چونکہ اس میں ایک ایسی کتاب نازل ہوئی ہے، زندہ کتاب، جس کے معجزات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، جس کے عجائبات دنیا میں ہر دور میں الگ الگ عجائبات قرآن کے الگ الگ تفاسیر واضح ہوئے ہیں. اور آج بھی لوگ اگرچہ خالی تلاوت کرتے ہیں، لیکن آج بھی ضرورت ہے کہ قرآن کے جو زندہ کتاب ہے، یعنی ہر دور میں ایک نیا معجزہ اس کا واضح ہوتا ہے، ایک نئی شواہد کے ساتھ قرآن کی صداقت سامنے آتی ہے. تو اس کتاب سے وابستگی کے لیے خاص طور پر اس ماہ میں جہاں دیگر عبادتوں کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، وہیں قرآن خاص طور پر اس کے تلاوت اور اس کے مفہوم اور اس کی تفسیر وغیرہ کو سمجھ کر اپنے آپ کو آدمی کو تیار کرنا ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو مسلمان جو ہے تراویح میں سماعت قرآن کرتے ہیں اور پھر جب بھی وقت ملتا ہے تو تلاوت کرتے ہیں. لیکن قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا، جیسا کہ آپ نے کہا تفسیر کے ساتھ پڑھنا، یہ بہت کم رجحان پایا جاتا ہے. جی ہاں، یہ تو اس طرف آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ رمضان میں خاص طور پہ امت مسلمان کی یہ بدنصیبی ہے کہ قرآن کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی طرف. قرآن کو پڑھنے کا رجحان ماشاءاللہ بہت زیادہ رائج ہے، اور زیادہ بھی ہوگا اس کا، اور بھی زیادہ لوگ یاد کریں گے. اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ امت میں کئی ایسے بچے ہیں جو 4-6 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، ایک ثواب کی بات ہے، اور بہت ہی ہمارے دین کے تحفظ کا ایک پہلو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امت میں یہ رجحان بڑھنا چاہیے کہ ترجمہ کم سے کم پڑھا جائے، ضرور پڑھا جائے. کیونکہ تفاسیر میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، تفصیلات بہت ہوتے ہیں، بس فنی تفاسیر رہتے ہیں، بس تفاسیر میں فنی قسم کے مباحث آ جاتے ہیں، تو عام لوگوں کے لیے وہ بہت گراں ہوتے ہیں. تو اس لیے ہر مسلم کو ایک سیدھا سادہ ہر زبان میں ترجمہ دستیاب ہے. تو ہر مسلمان کو قرآن مجید کا صرف ترجمہ پڑھنے کی کم سے کم اس کو ترغیب دی جائے، اور ان کو طریقہ بتایا جائے کہ قرآن مجید اللہ کا پیغام ہے. جب ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تو اللہ ہم کیا پیغام دے رہا ہے
ہم وہ یہ سمجھیں تو آدمی اس کو اپنے اندر فیل کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ تراویح کی نماز کے بعد ترجمہ بھی پڑھ کر سنایا جائے. جی ہاں، یہ تو ہونا ہی چاہیے. جی جی، یہ ہونا ہی چاہیے. کم سے کم قرآن مجید کا اگر مثال کے طور پر اگر کسی مسجد میں ایک پارہ پڑھا جا رہا ہے تو ایک پارہ لوگوں کے لیے سننا یا پھر محفل بڑی ہو جائے گی، لوگوں میں بیزارگی آئے گی. تو آپ قرآن کا کچھ حصہ یعنی کم از کم 5 آیتوں کا ایک جو مفہوم ہے اس کو لوگوں کو بتائیں کہ آج یہ 5 آیتیں پڑھی گئی، اس میں اللہ کا یہ پیغام ہے. زیادہ تفصیلات میں گئے بغیر خالص اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور لوگ بھی اس کو اللہ کا پیغام سمجھ کے اگر اس کو سنیں تو اس کے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو ایک ثواب کی کتاب سمجھ لیا گیا، حالانکہ قرآن مجید جو ہے کتاب ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے. تو اس میں بہت سارے احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا جھوٹ کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، ناپ تول میں کمی کے بارے میں، زنا کے بارے میں، جو عام موٹی موٹی سماجی جس کو ہم برائیاں کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی اس میں احکام ہے. والدین کا ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. تو کم از کم اس طرح کی آیتیں تو سنائی جانی چاہیے تراویح میں، یا جب بھی موقع ملتا ہے عصر میں ایک نظم اس طرح کا ہونا چاہیے. آپ یعنی امت کو قرآن سے قریب کرنے جوڑنے کے لیے کوئی نظم ایک ہونا چاہیے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے جی، اس کا نام ہے الفوز الکبیر. جی، اس میں آپ نے بتایا قرآن میں 5 قسم کے علوم ہیں. اچھا، جی جی، ہاں. وہ 5 قسم کے علوم ان 5 اقسام کے اعتبار سے بھی آیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. اور آیتیں ہیں وہ جی 5 علوم کے 5 قسم کے علوم. ایک ہے علم الاحکام. اچھا، یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، جھوٹ مت بولو، یہ علم الاحکام. اور دوسرا ہے تذکیر بآلاء اللہ. اچھا، یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانا. اچھا، جیسے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں فرمایا اس کو یاد. تو آدمی کو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا عادت ہونی چاہیے. تو تذکیر بآلاء اللہ یہ قرآن کا خاص موضوع ہے، خاص ٹاپک ہے. تو اس ٹاپک سے قرآن کو پڑھنا چاہیے. اور ایک ہے تذکیر بایام اللہ، یعنی پچھلی امتوں میں جو عذاب آئے، کس وجہ سے عذاب آئے، کہ پچھلی امتوں میں کن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے تو اس کا اجر کیا ملا، اس کو بد عملی کی ہے تو اس کا کیا اجر ملا، اس کو یہ تذکیر بھی ایام اللہ. یہ آپ تاریخ سمجھ سکتے ہیں. اور چوتھا ہے آخرت. آخرت کو یاد دینا. قیامت کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہے. اچھا، سب سے زیادہ تذکرہ قرآن مجید میں قیامت کا ہے. اور قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہر انسان کو، ہر مومن کو نہیں، ہر انسان کو قیامت کی یاد دلائی جائے. یہ یقین کروایا جائے کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے. قیامت کا آنا یہ آج سے 150 سال پہلے تک بھی ایک مذہبی عقیدہ تھا، لیکن اب یہ مذہبی عقیدے سے آگے بڑھ کر ایک سارے انسانوں کے لیے ایک سچا واقعہ بن گیا. کیونکہ سب لوگ جان چکے ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے. علمی طور پر، سائنسی طور پر یہ بات آ گئی ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اس کا تو آخرت کو یاد دلانا یہ قرآن کا ایک خاص ٹاپک رہا. ایک اور ہے علم المخاصمہ. علم المخاصمہ یعنی اسلام کی، قرآن کی اور اللہ کی وحدانیت کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کا ثبوت عقلی طور پر، نقلی طور پر دینا. تو یہ 5 ٹاپک ہے قرآن کے. ان 5 ٹاپک کے حوالے سے لوگوں کو یعنی بتدریج بتانا چاہیے. تو اس سلسلے میں کوئی کتاب ہے؟ یہ 5 علوم کی وضاحت کی گئی ہے کسی کتاب؟ آپ نے ابھی ہاں مختلف کتابوں میں مل جاتی. یہ اس کا تذکر حضرت شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں
کیا ہے علیہ رحمہ. جی جی. تو اور بھی کتابیں مختلف اس موضوع پہ مل جاتی ہیں. یعنی یہ جو آپ 5 علوم، آپ 5 اقسام جو جی علوم خمسہ، تو اس پہ وہ آیتوں کو ترتیب دے کر کوئی کتاب آئی ہے کیا، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے اس کا مطالعہ کر سکیں، نہیں رہنمائی اس بارے میں؟ ایسے تو کوئی کتاب نہیں گزری، ممکن ہے ہو جی ایسا، جی جی میری نظر سے تو نہیں. جی جی مگر یہ کتاب میں یہ بحث پڑھنے کے بعد مجھے جی بہت یعنی بہت زبردست معلوم ہوا کہ قرآن کو اس انداز میں جی ہاں، بہت آپ نے بہت اچھا نقطہ ہمارے ناظرین کو بتایا کہ قرآن کا مطالعہ ترجمہ خاص طور پہ 5 اقسام سے کیا جا سکتا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ مکمل رہنمائی حاصل ہوگی کہ ہم زندگی کو کس طرح اصلاح کے ساتھ اور تقوی پرہیزگاری کے ساتھ گزار سکتے ہیں. نزول قرآن کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان میں تقوی اور پرہیزگاری لائی جائے، اور اس کو صراط مستقیم بھی کہا گیا ہے. تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر رہنما کتاب اور کیا ہو سکتی ہے. تو ہم مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب کے بےحد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام میں رمضان المبارک، قرآن مجید اور روزوں کے حوالے سے بہت ہی معلوماتی گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچائی. آج کا یہ پروگرام یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، میں تیرا ہوں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں. جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، حضوری ہو سب کی، حضوری ہو سب کی، نگاہ مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں. میری جو بہن بھی کنواری
عطا کر دے مولا میں صدقائے زہرا صدا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے میں ابنو اما کی رضا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب گلچا دلوں کے چمن کا میں صدقائے غوث الورا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں گلبرگہ اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ دوسرے مقامی لوگ اپنے مقامی وقت کے اعتبار سے روزہ افطار کریں۔ روزہ افطار کرنے کی دعا۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیری خاطر روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کرتا ہوں۔